اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا، اور عبادت میں ہر طرح کی غلامی اللہ تعالیٰ کی، اپنے آپ کو مکمل خدا کے حوالے کر دینا۔ اس عمل کو آسان لفظوں میں عبادت کہا جاتا ہے۔ آج ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس کی وجہ سے بے سکونی، پریشانیاں، مشکلات، نسوا اللہ فانساہم انفسہم، یہ آیت یاد کر لیں قرآن مجید کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے ان کو اپنا آپ بھلا دیا۔ آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا نا، بھائی اپنا خیال رکھا کرو۔ کہتے ہیں نا آج کل ایک ڈائلاگ ہے، کہیں بھی کوئی رخصت ہو رہا ہو، جا رہا ہو، اپنا خیال رکھیے گا۔ میں اس میں ایک لفظ اضافہ کر دیتا ہوں، اپنے خرچے پہ، کہ آپ اپنا خیال رکھیے گا اپنے خرچے پہ، کیونکہ آج کسی کو مشورہ دو نا تو وہ بعد میں پیسے مانگنے آ جاتا ہے کہ آپ نے کہا تھا اس لیے۔ لیکن جب آپ کسی سے کہتے ہیں اپنا خیال رکھیے گا تو کیوں کہتے ہیں یہ؟ کہ بعض دفعہ انسان خود اپنا خیال نہیں رکھتا، اپنے آپ کو بھول جاتا ہے وہ۔ ہم نے ایسے ڈاکٹرز دیکھے ہیں جو ساری زندگی لوگوں کا علاج کرتے رہے، اپنے آپ کو بھول گئے۔ جس بیماری کے اسپیشلسٹ تھے اسی میں ان کی موت واقع ہوئی، اپنا خیال نہیں رکھا انہوں نے۔ لوگوں کو نصیحت کرتے کرتے اپنے آپ کو بھول گئے، ایسے لوگ بھی ہیں۔ دوسروں کو برائیوں سے روکنا، روکتے روکتے خود اپنے آپ کو بھول گئے۔ تو اس سے اتنی بات تو پتہ چلتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو بھی بھول جاتا ہے، بعض دفعہ اپنے آپ کو بھی بھول جاتا ہے، غافل ہو جاتا ہے اپنے آپ سے۔ بہت زیادہ پیسہ آیا، قرآن نے کہا اعتدال سے خرچ کرو۔ آپ کی طبیعت میں اسراف تھا، آپ اڑا رہے ہو، پیسہ اڑا رہے ہو، یہ بھول گئے کہ یہ ختم بھی ہو سکتا ہے، کل آپ پر حالات بھی آ سکتے ہیں، اور وہی ہوا، آپ پہ حالات آئے تو لوگ آپ سے کیا کہیں گے؟ یار تم نے لوگوں کا خیال کیا مگر اپنے آپ کو تم بھول گئے، اپنا خود کو بھول گئے کہ کل تمہارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے۔ تبھی تو قرآن نے کہا نا کہ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، نہ اپنے ہاتھ کو گردن سے باندھو، اتنے کنجوس بھی مت بنو، اور ایسا اڑانا بھی مت شروع کرو کہ کل لوگوں کے سامنے تمہیں ہاتھ پھیلانا پڑے۔ تو یہ انسان کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کا خیال کرتے کرتے یا کسی بھی وجہ سے، بعض دفعہ خیال نہیں کر رہا ویسے ہی، کہ وہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اپنے آپ کو بھول جائے؟ انسان کو سب سے زیادہ محبت اپنے آپ سے ہوتی ہے، حتیٰ کہ کسی اور سے بھی اگر اس کو محبت ہوتی ہے تو وہ اپنی وجہ سے ہوتی ہے، اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ تو انسان جتنا خیر خواہ اپنا ہے، جتنا اپنے آپ سے محبت کرتا ہے، اتنا کسی سے محبت نہیں کرتا۔ اب آپ بتاؤ اس سے بڑا بے وقوف، پرلے درجے کا احمق کون ہوگا جو اپنے سب سے محبوب ہی کو بھول جائے، جو خود اس کا اپنا آپ ہے۔ اور یہ عجیب بات ہے، اس زمانے میں لوگ اپنے آپ کو واقعی بھول چکے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہو نہیں جی ہمیں تو سب سے پہلے یاد رہتا ہے کہ میں ہوں،
جب شادیوں میں کھانا کھلتا ہے تو سب سے زیادہ اسپیڈ اپنے آپ کی ہوتی ہے یا کسی اور کی ہوتی ہے؟ بولو نا، کیا ہو گیا بھائی؟ اپنے آپ کی اسپیڈ سب سے. تو اپنے آپ کو تو انسان کیا کرتا ہے؟ یاد رکھا ہوا ہے اس نے. تو خوب سمجھ لیں، قرآن میں جو اللہ نے کہا نا کہ لوگ اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، کب بھولتے ہیں وہ میں بتاتا ہوں ابھی. تو وہاں بھولنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اپنی خواہشات کو بھول جاتے ہیں. یہ کوئی بھی، یہ تو کتے بلی بھی نہیں بھولتے. خواہشات کی غلامی آپ کو اپنا آپ بھلا دیتی ہے. آپ خواہشات کی غلامی میں بھول جاتے ہو کہ اس خواہش کو پورا کرنے سے میرا نقصان ہو رہا ہے، تو اپنا آپ تو بھول گئے نا آپ. جب شادیوں میں کھانا کھلا اور سب سے زیادہ اسپیڈ آپ کی تھی، اس کا مطلب آپ اپنا نفع بھول گئے کہ اس سے میری عزت جا رہی ہے، یہ اخلاق کے خلاف ہے. اتنا کھانے سے صحت کو کوئی فائدہ، نقصان ہی ہے. جب آپ کھا رہے ہوتے ہیں، کھا لیا کھائے جا رہے ہیں تو آپ اس وقت حقیقت دیکھنے میں تو آپ نے اپنے آپ کو یاد رکھا ہوا ہے، ایک نوالا بھی نہیں چھوڑ رہے آپ، لیکن حقیقت میں آپ اپنے آپ کو بھول گئے ہو. کیوں بھول گئے ہو؟ آپ اس کے سائیڈ ایفیکٹ پہ غور ہی نہیں کر رہے کہ یہ جو میں کھا رہا ہوں یہ مجھے قبر کی طرف لے کے جا رہا ہے. بات کھانے پہ آئی ہے، 2 جملے آپ کی خدمت میں پیش کر کے پھر ہم آگے چلتے. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، اور ہم سب اپنے آپ کو واقعی میں بھول گئے ہیں. تو یہ کون لوگ ہیں؟ اس کے بہت سارے اسباب ہیں. جب آپ اپنے آپ کو بھولتے ہیں، سب سے بڑا سبب اس کا یہ ہے کہ جب آپ اللہ کو بھولتے ہیں تو پھر اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں. نسوا اللہ فانساہم انفسہم، اللہ کہتے ہیں یہ اللہ کو بھول گئے، انہوں نے اپنی ڈکشنری سے اللہ کو نکال دیا، اللہ کو پس پش ڈال دیا. دنیا میں سب سے پہلی سزا ان کو کیا ملے گی کہ اللہ انہیں ان کا اپنا آپ بھلا دے گا. ایسے ایسے یہ کام کریں گے جس سے ان کا نقصان ہوگا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. آج تو اس کی آیت ایسے نظر آ رہی ہے نا، دنیا میں جس قوم نے اللہ کو بھلایا، من حیث القوم، وہ قوم اپنا بیڑا غرق کرنے لگی. من حیث القوم، قومی سطح پہ انہوں نے اپنے آپ کو تباہ کر دیا. غیر مسلم قوموں کی آپ ترقیاں تو دیکھ رہے ہیں، ان کی ناکامیاں نہیں دیکھ رہے کہ کن کن محاذوں پہ وہ بری طریقے سے ناکام ہیں. دیکھو ہمارے ہاں کامیابی اور ناکامی کا کرائیٹیریا یہ کہ وسائل کس کے پاس زیادہ ہیں. دیکھو کامیابی اسے نہیں کہتے، کامیابی ہے کہ وسائل کچھ بھی نہیں ہو پھر بھی کامیاب ہو آپ، اور ناکامی یہ ہے کہ وسائل کا ڈھیر لگا ہوا ہو پھر بھی آپ کیا ہو؟ ناکام. تو گورے کے وسائل کو مت دیکھو، وسائل کامیابی کے بہت ہیں مگر کامیاب نہیں ہیں. آخرت میں تو ہے ہی نہیں، دنیا میں بھی نہیں ہے. یہ غربت مہنگائی آپ یورپین اقوام پہ 4 دن کے لیے مسلط کر کے دیکھو. ہمارے ہاں کامیابی کے اسباب ہیں یا ناکامی کے؟ ہمارے کنٹری میں خاص طور پہ آج کل جو حالات چل رہے ہیں، سارے اسباب کیا ہیں؟ میڈیا پہ دیکھو، اخباروں میں دیکھو، بیڑا غرق پاکستان کا تباہ ہو گیا، اور مہنگائی 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 سنتے چلے جاؤ. کراچی میں آپ روڈوں پہ نکلو، روڈ نہیں ہے، گٹر کے ڈھکن نہیں ہے، کتے ہی کتے. کتوں کی نسل اتنی اسپیڈ سے بڑھ رہی ہے، اور جب بات کرو کہیں تو بھئی اینیمل لورز جو ہیں وہ اس کتوں کو مارنے کو پسند نہیں کرتے. اتنے کتے ہو گئے ہیں، ایسا نہ ہو کل یہ کتے ہمیں کھونٹوں سے باندھ دیں کہ ہم زیادہ ہو گئے، تم منورٹی میں آ گئے ہو، اب تم ہمیں کاٹا کرو گے. کتے ہی کتے ہر جگہ، کہیں بھی کوئی وہ لوگ بھی کتوں سے محبت کرتے ہیں، یورپ والے. اتنا فری تو انہوں نے نہیں کرایا بھائی، ان کے ہاں بھی ایک تمیز سے کتے ہوتے ہیں، ان کی نسل بھی تمیز سے بڑھتی ہے. ہمارے ہاں تو کتوں کی مرضی سے ان کی نسل بڑھائی جا رہی ہے.
जानवरों की नस्ल पे कंट्रोल इंसान करेगा, इंसानों पे कोई कंट्रोल, इंसानों पे, इंसानों से ऊपर की जात वो अल्लाह है, वो उसका काम है। आज दुनिया क्या कर रही है, इंसानों की नस्ल को कंट्रोल करने की कोशिशें हो रही है, जबकि वो इंसानों का काम नहीं है, वो इंसान से ऊपर की जात है जो अल्लाह है। और जानवरों को अल्लाह ने आपका ताबे बनाया है, आपकी मर्जी से उनकी तादाद बढ़ेगी, उस पे कंट्रोल क्या है, खत्म। कितने लोग यहाँ हड्डियां तोड़ के आए हैं, बयान में बैठे होते हैं जी टांग टूटी, कैसे टूटी, बाइक पे जा रहा था कुत्ते से टकरा गया। बहुत हो रहा है कराची में, कुत्ते ने काट लिया और पागल कुत्ते ने काट लिया, टीके लग रहे हैं। मजाल है गवर्नमेंट को कोई टस से मस हो जाए इस बारे में। जब बात करो कह रहे हैं बाहर से NGOs की तरफ से पाबंदियां हैं, जो जानवरों के हुकूक की तंजीमें उनकी तरफ से क्या है, पाबंदियां हैं। तो नसुल्लाह फअनसाहुम अनफुसहुम, मैं कह रहा हूं हमारे पास नाकामी के सारे वसाइल हैं, फिर भी खुदा की कसम इतने नाकाम नहीं है, खुश हैं। आप किसी को देखो ना, बैठा होगा महंगाई ये वो, ऐसे रो रहा होगा बैठ के, 2 मिनट अखबार पढ़ के होगा, वो जो टेंशन हो रही है वो भी क्या पढ़ के होती है, अखबार पढ़ के या टीवी देख के। जो टीवी नहीं देख रहे, न्यूज़ नहीं सुन रहे, उनको वो टेंशन भी नहीं है। और ये भी पूरा दीन नहीं है, पूरा दीन होता जिंदगियों में तो जो बहुत मामूली सी कुछ लोगों को टेंशन है वो भी ना होती, क्योंकि सहाबा कराम के पास तो दुनियावी लिहाज से इससे ज्यादा नाकामी के असबाब थे। 24-24 घंटे में खजूर खाने को मिल रही है, वहां कोई मुआशी तरक्की की बात कर सकता था? अबे क्या हो गया, अय्यूब अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी बीमारियों में गुजरी, तो बताओ कामयाबी के असबाब है या नाकामी के? नाकाम दुनिया के लिहाज से, लेकिन अल्लाह क्या कहता है, अय्यूब अलैहिस्सलाम कामयाब थे, कभी उनकी पेशानी पे लकीर नहीं आई, कभी बेसब्री का एक जुमला उनकी जबान से नहीं निकला। याकूब अलैहिस्सलाम का चहीता बेटा अल्लाह ने दुनिया में उनसे छीन लिया, सारी जिंदगी उसकी याद में रोते रहे, फिर भी क्या थे, कामयाब। जबान से नाशुक्री का एक जुमला भी नहीं निकला। आलमु मिनल्लाहि मा ला तालमून, मैं अल्लाह के बारे में वो कुछ जानता हूं जो तुम नहीं जानते। कामयाबी के असबाब और वसाइल को लोगों ने कामयाबी समझना शुरू कर दिया है। ये ऐसे जैसे आपके पास मंजिल तक पहुंचने का रास्ता हो, उसी रास्ते को आप मंजिल समझना शुरू कर दें। ओ भाई, इस रास्ते पे चल के मंजिल पे पहुंचेगा तो भी इसको रास्ता कहेंगे। समझता नहीं है बात को, मेरा ख्याल है जब पढ़ेगा नहीं रात को तो कैसे समझेगा बात को। हम स्कूल में होते तो ये डायलॉग बोलते थे, टीचर पढ़ा रहे होते थे ना, बच्चे की समझ में, वैसे भी नहीं कराची में किसी की समझ में आता, टीचर पढ़ा ही नहीं रहे होते तो समझ में आएगा कहाँ से, लेकिन उस जमाने में पढ़ाते थे, तलबा की समझ में नहीं आता था, इतनी तरक्की नहीं हुई थी, ठीक है ना, जितनी आज है। अब तो पढ़ाई नहीं है तो समझ में कहाँ से आएगा, हमारे दौर में पढ़ाई थी, समझ में नहीं आ रहा होता था। तो उस वक्त हम ये कहते थे जब पढ़ेगा नहीं रात को तो समझेगा कैसे बात को, क्योंकि हमने मदरसों में फिर ये उसूल सीखा कि जो कल आपका सबक होगा ना, जो टीचर ने कल पढ़ाना है, रात को आपने उसकी स्टडी करके उसको खुद समझने की कोशिश करनी है। कोशिश करने के बाद फिर टीचर जब उसको एक्सप्लेन करेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अगर आपने रात को स्टडी नहीं की, देखा ही नहीं है कल क्या सबक है, तो कल नहीं समझ में आएगा। तो उस पर हम कहते थे जब नहीं पढ़ेगा रात को तो कैसे समझेगा बात को। आगे फिर उसी में शेर मुकम्मल कर दूं, बच्चा समझदार है इसलिए घर से बाहर है। उस जमाने में बच्चों को ख़राब करने के लिए ये जुमला, जो घर में होता है वो समझदार नहीं है, ऐसी डायलॉग थे ये। तो उस ज़माने में बच्चों को इतना ही ख़राब करते थे कि बच्चा समझदार है इसलिए घर से बाहर है। तो दोस्त समझता था घर से बाहर रहना समझदारी है, वो ख़राब हो जाता था। आजकल ख़राब करने के लिए मोबाइल रखे हुए बच्चों ने, स्मार्टफोन रखे हुए हैं, वो बच्चों को वीडियोस लड़कियों की दिखा रहे होते हैं उसमें, स्कूलों में बैठ के। और आप समझ रहे हो मेरा बच्चा साइंटिस्ट बनने के लिए, आला तालीम के लिए स्कूल गया हुआ है। कराची के स्कूलों में अगर कोई ये समझता है कि उसका बच्चा साइंसदान बनेगा, अगले जुम्मे बयान के लिए ना आए, बयान सुनने ना। ऐसे बेवकूफ़ लोगोों के सामने जब मैं बैठ के बयान करूँगा तो माहौल का असर पड़ता है इंसान पे, खुद भी। बल्कि कराची नहीं, सिंध गवर्नमेंट ही के फ़ज़ाइल चलते रहते हैं आमतौर पे। तो हम तो देख रहे हैं पढ़ाई कराची में नहीं है भाई। तो खैर, तो
تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ نسوا اللہ فانساہم انفسہم، جو اللہ کو بھلا دے گا اللہ اسے اپنا آپ بھلا دے گا۔ قومی